بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں اس وقت جادو، جنات کے اثرات، نظر بندش یہ عام ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک دشمن اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتا تھا، ہتھیار کا استعمال کیا کرتا تھا اور اس کو ظاہری طور پہ نقصان پہنچاتا تھا۔ اگلے کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ فلاں میرا دشمن ہے، اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، مجھ پر وار کیا ہے، اور جس پر حملہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی معلوم ہوتا تھا، حملہ کرنے والا بھی معلوم، حملہ نہ کر اور جس پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ لیکن آج کل پیسے کے عام ہونے کی وجہ سے عموماً لوگ ہتھیار کا استعمال بہت کم کر رہے ہیں اور باطنی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باطنی طور پہ نقصان پہنچانا کیا ہے کہ کسی کے اوپر جادو کروا دیا، کسی کے اوپر تعویذ کروا دیے، ان کا کاروبار بند ہو جائے، ان کے رشتوں کی بندش ہو جائے، ان کی روزی بند ہو جائے، ایسا عمل کروا دیا جائے کہ اگلا آدمی گھر کے اندر پریشان ہو جائے اور اسباب کے ہوتے ہوئے اس کو اپنی پریشانی کا ازالہ معلوم نہ ہو۔ تو یہ عموماً ہمارے اس بر صغیر کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے کئی اس کے حل بتلائے ہیں اور الحمدللہ اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک آسان سا حل کہ جو ہر آدمی کی دسترس میں ہے، ہر آدمی کی پہنچ میں ہے، اور ہر آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جادو، بندش، جنات، نحوست وغیرہ، نظر بد، ان کا خاتمہ اپنا خود ہی کر سکتا ہے، خود ہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ آسان سا حل ہے۔ اس کو آپ توجہ سے سماعت فرما لیں اور خود آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اپنی تشخیص نہیں کی تو میری تشخیص کی ویڈیو اسی چینل کے اوپر موجود ہے کہ آپ پہلے اس کی تشخیص کر لیں کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، جنات کا سایہ ہے، یا بندش کے معاملات ہیں، یا نظر بد ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہو اس کے مطابق اس کا آپ اپنا علاج کر لیں۔ کسی کے پاس جانے کی، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر بیٹھے اپنا علاج آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو علاج کے لیے اگر آپ خود کرنا چاہیں اجازت لے کر اپنے گھر میں خود بیٹھ کر اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر نئی ویڈیو تاکہ آپ کے پاس پہنچے اس سے آپ استفادہ کریں، اپنے دوستوں کو، احباب کو، اعزاء اقارب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں اور اپنے مسائل کا حل گھر بیٹھے معلوم کر سکیں۔ تو عمل کیا ہے؟ آسان سا عمل ہے کہ 7 عدد لیمو لے لیں، 7 عدد لیمو لے لیں اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ خود مریض ہیں تو ٹھیک ہے، اگر خود مریض نہیں ہے، آپ کے گھر کا کوئی فرد مریض ہے، اس کو آپ اپنے سامنے بٹھا لیں، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں۔ تو سورہ یاسین کے اندر 7 بار لفظ مبین آتا ہے، 7 بار لفظ مبین آتا ہے۔ جب بھی لفظ مبین آئے تو مریض کو اپنے سامنے، اگر خود مریض ہیں تو اپنے اوپر پھونک مار لیں۔ سورہ یاسین پڑھنی شروع کی ہے، لفظ مبین پر پہنچے، اپنے اوپر پھونک مار لیں۔ اگر خود مریض نہیں ہے، آپ کے گھر کا کوئی فرد دوسرا مریض ہے تو اس کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر پھونک مار دیں اور لیمو کے اوپر بھی دم کر دیں، ایک لیمو لے کر اس پر دم کر دیں۔ اس ایک لیمو کو آپ ایک طرف رکھ دیں، پھر دوبارہ شروع سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیں۔ جب دوسرے مبین پر پہنچیں تو پھر اپنے اوپر یا جو مریض سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ پھونک مار دیں
اور دوسرے لیمو کے اوپر بھی دم کر دیں، اس دوسرے لیمو کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد تیسرا لیمو لے لیں اور دوبارہ پھر شروع سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیں۔ جب تیسرے مبین پر پہنچیں تو پھر مریض کے اوپر یا اپنے اوپر دم کریں اور لیمو کے اوپر دم کر دیں، تیسرا لیمو بھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں۔ اسی طرح اس کے بعد چوتھا لیمو لے لیں اور دوبارہ سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیں، اور جب چوتھے مبین کے اوپر پہنچیں تو پھر مریض کے اوپر یا خود مریض ہیں تو اپنے اوپر دم کریں اور لیمو کے اوپر دم کریں، چوتھا لیمو بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد پانچواں لیمو لے لیں، پھر دوبارہ سورہ یاسین شروع سے شروع کریں اور پانچویں مبین پر پہنچیں تو اپنے اوپر یا جو مریض سامنے بیٹھا ہے اس کے اوپر دم کریں اور لیمو کے اوپر دم کریں اور پانچویں لیمو کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد چھٹا لیمو لے لیں اور دوبارہ شروع سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیں۔ چھٹے مبین پر پہنچیں تو اپنے اوپر یا مریض کے اوپر آپ دم کریں اور لیمو کے اوپر دم کریں اور یہ چھٹا لیمو بھی آپ سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد ساتواں لیمو لے لیں اور پھر سورہ یاسین شروع سے شروع کر دیں، اور جب ساتویں مبین پر پہنچیں تو پھر اس کے اوپر دم کریں، اپنے اوپر یا مریض کے اوپر اور لیمو کے اوپر دم کریں اور یہ ساتواں لیمو بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ جب ساتوں لفظ مبین کو آپ نے ختم کر لیا اور ساتوں لیمو کے اوپر آپ نے دم کر دیا، 7 بار اپنے اوپر یا مریض کے اوپر دم کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب ان ساتوں لیمو کو ایک ایک کر کے لے لیں اور اس طرح کہیں، اے خدام سورہ یاسین، اے سورہ یاسین کے خدام، میں اس اپنے اوپر میرے جو جادو کے اثرات ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یا یہ جو میرے سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر جادو کے، بندش کے، جنات کے جو بھی ہیں، جب آپ پڑھائی کریں تو پڑھائی کے دوران تصور ذہن میں رکھیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اپنا مقصد دھیان میں ہونا چاہیے، اور جب مقصد دھیان میں ہوگا تو پھر آدمی اس مقصد سے عمل کرے گا تو انشاءاللہ فوری طور پہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ نے یہ دم کر لیا تو خدام سورہ یاسین سے کہیں کہ جو بھی اس کے اوپر ہے اس کو کاٹ دیں، اور ایک لیمو لے لیں اور اپنے سر کے اوپر رکھ لیں، یا سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے اس کے سر کے اوپر رکھ کر چھری سے درمیان سے اس لیمو کو کاٹ دیں تاکہ اس کا رس وہ مریض کے سر کے اوپر بہہ جائے۔ جب ایک لیمو کاٹ دیا اس کے دونوں حصے الگ الگ کر دیں۔ اس کے بعد دوسرا لیمو لے لیں اور اسی طرح کہیں کہ میں اس اے خدام سورہ یاسین، جیسے میں اس لیمو کو کاٹ رہا ہوں تم اس مریض کے اوپر جو بھی جادو کے، بندش کے، جنات کے اثرات ہیں ان کو کاٹ دو۔ دوسرا لیمو بھی کاٹ دیں تاکہ وہ اس کی رس لیمو کی مریض کے سر کے اوپر بہہ جائے۔ اسی طرح پھر تیسرا لیمو، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں لیمو مریض کے سر کے اوپر، یا خود مریض ہیں تو اپنے سر کے اوپر رکھ کر اس چھری سے اس کو کاٹ دیں۔ جب ساتوں لیمو کاٹ دیں اور ان کا رس وہ سر کے اوپر بہہ جائے، اگر نہ بہے تو تھوڑا سا اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو نچوڑ لیں تاکہ رس وہ مریض کے سر کے اوپر بہہ جائے۔ جب ساتوں لیمو کاٹ لیے اور اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وہ 7 لیمو تھے، اب ان کے 14 ٹکڑے بن گئے ہیں۔ ہر لیمو کا ایک حصہ آپ نے ایک طرف رکھنا ہے اور ایک حصہ دوسری طرف رکھنا ہے، اور 7 حصے آپ نے ان کو تھوڑا سا خشک کر لیں اور خشک کرنے کے بعد آگ میں جلا دیں، اور 7 حصے جو الگ کیے ہیں ان کو آپ کسی دریا، کسی ندی، کسی نالے جو بہتا ہوا پانی ہو اس کے اندر آپ بہا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جادو، جنات، بندش، نحوست، نظر بد، جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز فوری فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز سے، جتنی بھی یہ میں نے بتائی ہیں ان سے شفا عطا فرما دیں گے اور ان سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ مقصد دھیان میں رکھ کے عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز فوری فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو جادو سے، جنات سے، بندش سے اور ہر طرح کی نحوست سے محفوظ رکھے، اور ان مسلمانوں کو جو دوسروں کے اوپر ایسے عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، ایسا حرام کام ہم کیوں کریں؟ تو حرام کام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔